اللہ تعالیٰ کو ایک اونگ بھی نہیں آتی. اگر ہم رات کے 2 بجے 3 بجے 4 بجے جتنے مرضی بجے اٹھیں گے نا، اللہ تعالیٰ سوئے نہیں ہوں گے. اللہ معاف کرے، اللہ ان چیزوں سے پاک ہے. اللہ تعالیٰ سونا کمی ہے نا، عیب ہے نا. یعنی جب انسان سو جاتا ہے تو یہ اس کی کمزوری ہے، اس کو نیند آ جاتی ہے اور وہ سارے کام رک جاتے ہیں اس کے. تو اللہ تعالیٰ تو کمزوریوں سے پاک ہے، اس لیے اس کو نیند بھی نہیں آتی، اس کو اونگ بھی نہیں آتی. وہ جو چیزوں کو آن کیے ہوئے ہیں نا، وہ 24 جو ہے 24 آورس آن کیے ہوئے ہیں. اگر جیسے پتہ نہیں نریشن ٹھیک ہے کہ نہیں، اگر اس میں اگر ہم دیکھیں لیسن دیں تو اگر جیسے موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ سے وہ گرے پیالے تو فرشتے نے کیا فرمایا کہ اللہ کو اگر اونگ آ جائے تو زمین و آسمان تباہ ہو جائے. ایسے اونگ بھی آ جائے، نیند آنا تو دور کی بات ہے، اللہ تعالیٰ کو اونگ بھی نہیں آتی. اور پھر اللہ تعالیٰ کے لیے زمین و آسمان کے خزانے ہیں. اور اللہ فرماتے ہیں سورۃ منافقون میں کہ وَلِلَّهِ خَزَائِنُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَٰكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَفْقَهُونَ. اللہ کے لیے زمین و آسمان کے خزانے، لیکن منافق اس بات کو نہیں سمجھتے. اب آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو منافق کہہ رہے ہیں جو اس بات پہ یقین نہیں رکھتے کہ اللہ کے پاس ہر چیز کے خزانے موجود ہیں. جب ہم کسی مشکل میں گھبراتے ہیں نا، جب ہمیں کوئی رستہ نظر نہیں آ رہا ہوتا، جب ہم لوگ ہمت ہار دیتے ہیں، تب ہم لوگ مایوسی میں جانا شروع ہوتے ہیں. مایوسی 2 قسم کی ہوتی ہے نا، ایک تو گناہوں کی مایوسی، وہ تو کل ہم نے بات کر دی اللہ کی رحمت پہ بہت زیادہ. اور کچھ مایوسی جو ہے نا مشکلات میں بھی آنا شروع ہو جاتی ہیں کہ پتہ نہیں اب یہ ٹھیک ہوگا یہ نہیں، مجھے تو کوئی رستہ نظر نہیں آ رہا، یہ کیسے ہو سکتا ہے. ہم اپنے اسکیل سے اللہ تعالیٰ کو جو ہے نا سوچنا شروع کر دیتے ہیں. اپنے اسکیل سے اللہ کو نہیں سوچنا، اپنا لینس چینج کریں اللہ تعالیٰ کو سوچنے کے لیے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میں تمہیں وہاں سے دوں گا جہاں سے تمہاری سوچ بھی نہیں ہوگی. ہماری سوچ بھی نہیں ہوتی، اور واقعی کتنی دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ اللہ وہاں سے عطا کرتا ہے. تو اگر ہمیں اس بات پہ یقین نہیں آتا نا کہ اللہ کے پاس خزانے ہیں اور اللہ میری مدد کرنے پہ قادر ہے اور ہر چیز تو اس کے ہاتھ میں ہے، ہر چیز تو اس کے کنٹرول میں ہے. ٹھیک ہے، گھبراہٹ اور خوف یہ ایک نیچرل چیز ہے، لیکن اس میں اتنا زیادہ انسان ملوث نہ ہو کہ اللہ سے مایوس ہو گئے. اگر مایوس ہوگا تو اس کو اللہ تعالیٰ ایمان والا نہیں کہہ رہے، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں منافق. پھر اس کو ایمان ہی نہیں ہے مجھ پہ صحیح طرح. اور پھر آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ جل جلالہ وہی بادشاہ ہے جو اپنی بادشاہت میں تصرف کرتا رہتا ہے. یعنی کبھی کسی کو کوئی چیز دے دیتا ہے، کبھی کسی کو کوئی چیز دے، کبھی ہوائیں کہیں پہ چل رہی ہیں، کبھی کہیں پہ نہیں چل رہی، نظام چینج بھی ہوتا رہتا ہے. اور وَكُلَّ يَوْمٍ هُوَ فِي شَأْنٍ، وہ ہر دن ایک نئی شان میں ہے. اور اپنی بادشاہت میں سے یعنی اللہ تعالیٰ کسی کو کسی بھی چیز کی بادشاہت دیتا ہے، جسے چاہتا ہے دیتا ہے، جسے چاہتا ہے کھینچ لیتا ہے، جسے چاہتا ہے عزت دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے ذلت دیتا ہے. تو اگر ہم لوگ چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں عزت دیں، یعنی لوگوں کے دلوں میں ہماری عزت بیٹھے، اور اگر کوئی ہمیں کوئی ایسی بات کر دے جس سے ہمارا دل ہرٹ ہو، تو اب نے یہ نہیں کہنا کہ اس نے مجھے بے عزت کر دی ہے. آپ نے اپنے دل کو سمجھانا ہے کہ عزت تو اللہ کے ہاتھ میں ہے، تو اس سے مانگنی ہے. ٹھیک ہے، اور ساری عزت ہے کس کے لیے؟ اللہ تعالیٰ کے لیے. تو اللہ تعالیٰ سے مانگنی ہے عزت بھی، اور بادشاہت بھی اسی سے مانگنی ہے. اور اللہ تعالیٰ اب آپ دیکھیں اتنا بڑا بادشاہ ہے، پھر بھی ہمارے گناہوں کو بھی بخش دیتا ہے، ہماری تکلیفوں کو بھی دور کر دیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ ہماری ہر مشکل کو بھی آسان کر دیتا ہے. اور اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کی ایسی بادشاہت ہوگی. جب ہم سورۃ فاتحہ پڑھتے ہیں نا، ہم کہتے ہیں مالکی یوم الدین، ہم کہتے ہیں نا الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. مالک یوم الدین کا مطلب کیا ہے؟ کہ آپ بادشاہ ہیں بدلے کے دن کے، قیامت کے دن کے بادشاہ بھی آپ ہیں. تو اس دن بادشاہت صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی ہوگی. اللہ تعالیٰ کے آگے کوئی نہیں بول سکے گا. اللہ تعالیٰ کہیں گے، جب سارے انسان میدان حشر میں اکٹھے ہو جائیں گے نا، تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے آج کہاں ہیں وہ بادشاہ زمین کے جو دنیا میں ظلم کرتے تھے، جو دنیا میں تکبر کرتے تھے لوگ، کہاں ہیں آج وہ؟ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کبریائی میری چادر ہے، میں بھرا ہوں، اس کو مجھ سے جو کھینچنا چاہے گا وہ ذلیل و خوار ہوگا. اور جو لوگ دنیا میں تکبر کرتے تھے، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ان کو چونٹیاں بنا دیں گے، کیڑیاں، لوگ ان کو اپنے پیروں کے نیچے رون دیں گے. تو تکبر اتنی بری چیز ہے نا، کسی بھی چیز کا تکبر ہو، مال کا ہو، خوبصورتی کا ہو، علم کا ہو. علم کا تکبر بہت بری چیز ہے. نیکی کا تکبر بہت بری چیز ہے. آپ نیکیاں کر کے تکبر کر جائیں، اینڈ پہ ساری ضائع ہو جائیں گی.